اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم آج 5th آیت سورہ نور کی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوائے یہ، یعنی کہ اگر اس طرح کا کسی پہ لگائیں الزام تو پھر 4 گواہ لائیں، ورنہ تو پھر ان کو 80 کوڑے پڑیں گے، اور سوائے اس کے کہ وہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، آئندہ سے کبھی نہ ایسا کریں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب نیکسٹ جو اسی کے متعلق حکم ہے، جب یہ کہا گیا کہ اگر یہ ہوا اس طرح تھا کہ ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی دوست کو انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھو میں نے اپنی وائف کو اس طرح سے کسی دوسرے کے ساتھ یہ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں مطلب کہ اس کے لیے کیا کروں، میرا تو یہی دل چاہ رہا تھا کہ میں قتل کر دوں دونوں کو، تو لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ روک لیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں جاتا بھائی، اس قسم کی بات کرنے ہیں میں تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو پوچھ کے رہوں گا، یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ بھئی اب میں یہ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے اور پھر میں کہوں کہ میں 4 گواہ لاؤں، میں مطلب کہ 4 گواہ کہاں سے لا سکتا تھا؟ یعنی یہ آیت اتر چکی تھی نا کہ اگر نہیں 4 گواہ لاؤ گے تو کوڑے پڑیں گے۔ تو وہ گئے، پھر انہوں نے کہا میں تو پوچھ کے رہوں گا، اس لیے پھر وہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس اور انہوں نے پوچھا کہ یہ سچویشن ہو، تو انہوں نے کہا کہ 4 گواہ کی آیت آ چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں دیکھیں یہ جو سچویشن ہوتی ہے اپنی وائف کو کسی کے ساتھ دیکھ کے، تو کیا مجھے یہ رہے گا کہ میں جا کے 4 گواہ اکٹھے کر کے لاؤں، یا میرا یہ دل ہوگا کہ میں ان کو یہیں پہ قتل کر دوں؟ تو خاموش، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 4 گواہوں کی آیت آ چکی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اس کے بعد یہ والی آیت آئی جو 6th آیت ہے اس سورت کی۔ وہ کیا آئی؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر اگر یہ تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کے علاوہ اپنی جان کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا اس سچویشن میں؟ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے بتا دی کہ اس طرح کی سچویشن ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس وقت گواہ ڈھونڈنے جاؤں، میرا تو خون کھول رہا ہے، اس وقت خون کھول رہا ہوگا، اور میں یہ تو نہیں کروں گا کہ آؤ 4 گواہ ڈھونڈوں۔ اور اپنی بیوی کے متعلق مطلب کہ کوئی ڈیسنسی بھی ہوتی، کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے، میں یہ کام تو نہیں جا کے کروں، اس وقت کروں۔ تو اس وقت پھر یہ آیت آئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر یہ تہمت لگائیں اور ان کے سوا ان کا کوئی گواہ ان کے پاس نہ موجود ہو، تو پھر ان کی گواہی کیسے ہوگی، اس کا فیصلہ پھر بعد کا کیسے ہوگا؟ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ، تو اس کی وٹنس کے لیے یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی خامند بھی اور بیوی بھی علیحدہ علیحدہ سے یہ 4 دفعہ یہ قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی گواہی کے ساتھ وہ قسم کھائیں گے۔ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ آدمی پہلے قسم کھائے گا 4 دفعہ میں اللہ کی گواہی دے کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی وٹنس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچا ہوں۔ اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، نہیں باللہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ یعنی کہ وہ سچ بول رہا ہے، یعنی آدمی جو ہے وہ یہ قسم کھائے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اور والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ پھر وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ یہ پھر اس کا
طریقہ نکالا کہ یہ ہوگا پھر اس وقت. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور اس عورت سے پھر یہ گناہ جو ہے اس عذاب کو، کوڑوں کے عذاب کو دور کون سی بات کر سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ یہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ کہ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یقیناً یہ آدمی جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. وَالْخَامِسَةَ، اور 5ویں دفعہ کیا کہے گی، اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اس عورت کے اوپر اگر وہ آدمی سچ بول رہا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ اگر جھوٹ بول رہی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو. یہ پھر طریقہ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح کی سچویشن میں جہاں آدمی اپنی بیوی کو کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لے تو پھر اس کا کیا ہے. وہ تو 4 گواہ لانے سے رہا اس وقت، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ پہلے اللہ کے نام سے گواہی دے گا کہ میں اللہ کی یعنی کہ قسم اور اللہ کی گواہی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے ایسے اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ. اور اسی طرح سے عورت کو بچا سکتی ہے کہ عورت یہ گواہی دے دے 4 دفعہ اللہ کے نام سے، اور پھر 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو اگر یہ سچ بول رہا ہو. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، تو اگر تم سے اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، وہ تمہارے ڈیوز سے بڑھ کے تمہیں نہ دے رہا ہوتا اور اس کی رحمت ساتھ ساتھ نہ ہوتی، تو یہ دیکھ لو کہ پھر تمہارا حال کیا ہوتا. پھر تم کتنی مشکلات میں پھنس جاتے اور تم فیصلہ نہ کر سکتے کہ بھی کیا کرنا چاہیے. اور یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ پلٹ کے تمہاری طرف آنے والا ہے اور تمہاری غلط باتوں کو معاف کر دینے والا ہے، اور فیصلے اس کے بڑی حکمت والے ہیں. دیکھیں ایک ہی دفعہ اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت نازل کر دیتا ہے نا کہ یہ اگر عورت کے اوپر گناہ، مطلب کہ بیوی کے اوپر، اگر میاں بیوی کی بات کے اوپر، اس کو لیان کہتے ہیں کہ وہ لعنت بھیجیں اس کے اوپر، یعنی تو اسے لیان کی آیت کہتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان جو پہلی آیت تھی یا دوسری آیت تھی، ہاں جی دوسری جو آیت تھی، اس کے ساتھ ہی اگر یہ اللہ تعالیٰ اتار دیتا آیت تو پھر سمجھ میں آنی مشکل تھی لوگوں کو. لیکن اس کے بعد یہ واقعہ ہونے دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یہ ایک واقعہ ہوا اور اس کو جب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس کے مطابق جب وحی آئی تو اٹ ہیڈ اے گریٹر امپیکٹ آن دا سوسائٹی. ٹھیک ہے نا، ان کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی ٹھیک بات ہے نا، یہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ایک ہی دم کیوں حکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے بڑی حکمت والے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اپنی بیوی پہ خود لگا دے. اگر آدمی اپنی بیوی پہ خود وہ لگا رہا ہو یہ الزام، یہ والی تہمت خود لگا رہا ہو تو یہ سچویشن ہے. اگر کوئی اور دنیا کے لوگ آ کے آپ کی بیوی پہ یہ تہمت لگا رہے ہوں تو یہ سچویشن نہیں ہے. اس کی سچویشن آگے اب آپ کو نظر آئے گی، جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرا تھا واقعہ، اور بہت ہی ان کے لیے یعنی ایک طرح سے بہت ہی کلنگ یعنی ہوتا ہے. کسی عورت پہ یہ والا الزام لگا دیا جائے تو وہ اگر عورت معصوم بھولی بھالی اور کبھی اس نے اس کے متعلق سوچا نہ ہو، اس کے اوپر اگر ایسا الزام لگ جائے تو وہ اس کے بیچاری کے مرنے کے برابر ہی ہو جاتا ہے نا. تو یہ اب آگے جو آیات ہیں 10 سے 11 سے لے کے میرا خیال ہے 20 تک، کچھ لوگ 20 تک کہتے ہیں، کچھ 15 یا 16 تک کہتے ہیں، بہرحال جہاں تک بھی ہے، جس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آیتیں یہ والی اتاری. کب اتاری؟ اب اس کے لیے ایک آپ لوگ 4141 حدیث ہے بخاری کی، ٹھیک ہے جی، بخاری کی 4141 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے. اس کو آپ پڑھ لیں، وہ 8 پیجز کی حدیث ہے. میں آپ کو اتنا لمبا تو اس میں نہیں بتا سکتی، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا سکتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں
بیویوں کے اس کے ناموں کے کوڑے ڈال کے جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے گیا. تو کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے ہوئے تھے. تو وہ ینگسٹر بھی تھی اور ظاہر ہے بیوی اگر سفر پہ کسی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہو تو تھوڑا اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر لے گی. انہوں نے ایک ہار پہن لیا, ٹھیک ہے, اور وہ ذرا قیمتی قسم کا ہار تھا, یمنی وہ کہتی تھی کہ میرا ہار, خیر جو بھی تھا ہار ان کا ایک انہوں نے ہار پہن لیا جب وہ سفر تھے. تو جب وہ واپس آ رہے تھے نا ان کا قافلہ سارا, تو وہ انہوں نے ایسے, وہ اس سے پہلے گئی تھی, ان کے واش روم تو نہیں نا ہوتے تھے اس طرح جس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں, وہ تو جنگل وغیرہ میں جاتے تھے واش روم کے لیے. تو وہ کہیں جنگل میں گئی واش روم کے لیے, جب واپس آئیں تو انہیں ایسے لگا کہ میرا ہار نہیں ہے میرے گلے میں, ایسے ٹچ کیا تو وہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا لو جی وہ تو کہیں گم گیا, گر گیا ہوگا, تو میں واپس جا کے ڈھونڈ لیتی ہوں. وہ واپس چلی گئی اور ڈھونڈنے لگی اس اپنے ہار کو. اتنی دیر میں قافلہ جو تھا اس کے چلنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہوگا, ان کے پیچھے سے اعلان کر دیا ہوگا یا ان کے سامنے بھی کیا ہو. تو وہ انہوں نے کہا کہ اتنی کون سی ہے کہ آ جاؤں گی میں واپس, لیکن وہ انہیں ہار نہیں مل رہا تھا, انہیں دیر ہو گئی. تو قافلہ جو تھا وہ چل پڑا. اب بندہ پوچھتا ہے کہ قافلہ چل پڑا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کیسے چل پڑا؟ تو وہ اس کی ریزن یہ بتاتی ہیں کہ جس وہ ایک بنایا ہوتا تھا نا ٹینٹ سا بنا کے, تو عورتوں کو اگر لے کے جانا ہوتا تھا تو ٹینٹ سا ایک بنا کے, تو اس کے اندر عورت بیٹھ جاتی تھی, تو وہ آدمی اٹھا کے اسے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے. تو وہ پھر مطلب وہ تو اس کے اوپر بیٹھ جاتی تھی, کوئی اس کو آگے سے اونٹ کی مہار پکڑ کے چل پڑتا تھا اور وہ سفر اس طرح سے سفر کرتی تھیں عورتیں. تو وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ بڑے دبلے پتلے ہوتے تھے, ویٹ ہم اتنا نہیں گین کرتے تھے, کوئی اتنا سارا ہم لوگ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے, تو اتنا ویٹ نہیں ہوتا تھا ہمارا. تو جن لوگوں نے, جن آدمیوں نے اٹھا کے میرا وہ ٹینٹ اس کے اوپر رکھنا تھا اونٹ کے اوپر, انہوں نے سمجھا کہ میں بیچ میں ہوں, بیکاز وی ور ناٹ سو ہیوی. تو انہوں نے سمجھا کہ بیچ میں ہی ہیں, انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا اور قافلہ چلا گیا. جب یہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. تو ان کا ایک کسٹم تھا سارے قافلوں کے چلنے کا بھی, اور سارا وہ کسٹم یہ تھا کہ جب قافلہ چلا جاتا تھا تو ایک بندے کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کسی کی کوئی چیز گری پڑی کوئی ادھر ادھر رہ نہ جائے, ہے نا. جب آپ لوگ بھی کہیں جاتے ہیں یہ اوپر نارتھ وغیرہ کی طرف, تو جب آپ اپنے روم میں سے اس کو ویکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ہر کبڈ کو کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایسے ہی ہے نا, اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک آدمی کو چھوڑ دیتے تھے پیچھے, وہ سارا کچھ دیکھ کے پھر وہ پیچھے پیچھے آ جاتا تھا. تو اس بندے کا نام تھا صفوان بن معطل, اس طرح کا ان کا صفوان میرا خیال نام تھا, اسی طرح کا کوئی نام تھا. وہ آپ جب 4141 پڑھیں گے تو مطلب کہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل نظر آ جائے گی کسے کی. میں یہاں پہ آپ کو, تو وہ آدمی جو تھا وہ پیچھے رہ گیا ہوا تھا. تو یہ جب آئیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو تھکی ہوئی ہوں گی, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں گی, تو آ کے تو لیٹ گئی تو نیند آ گئی, انہیں سو گئی. کہ ایک آدمی پیچھے تو ہوئے گا ہی نا, جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو وہ آ کے پھر واپس آئیں گے کہ بھئی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کو مجھے لے جائیں گے واپس. تو وہ وہیں پہ لیٹ گئی, اور لیٹ کیا گئی ایسے جیسے گٹھڑی سی بن جاتا ہے بندہ, سو گئی وہیں پہ. تو وہ جو بندہ تھا پیچھے, وہ جب آیا اس نے دیکھا کہ وہ کسی گٹھڑی رہ گئی ہوئی ہے. تو جب وہ قریب آیا تو ان کا منہ اسے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. اس نے کہیں ان کو پہلے جاہلیت کے زمانے میں یا کسی بھی ٹائم پہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس بندے نے, اس نے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس نے فوراً پیچھے ہو کے اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو ان کی آنکھ کھل گئی فوراً, تو انہوں نے جلدی سے اپنے کپڑے سمیٹے. اس نے آدمی نے کیا کیا, صفوان نے, انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اپنا اونٹ لے کے آئے, اسے ان کے قریب بٹھایا اور خود یعنی کہ ان کو اس کے بٹھا دیا تاکہ وہ خود سے اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں. اب اس کے اوپر تو وہ نہیں تھا نا ٹینٹ, کیونکہ وہ تو ان کا نہیں تھا, ان کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تو نہیں تھا کہ اس کے اوپر ٹینٹ ہوتا. وہ خود اس کا اونٹ تھا, اس بندے کا اونٹ تھا,
اس کے اوپر کوئی ٹینٹ نہیں تھا. اس نے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا تاکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے اوپر بیٹھ جائے. تو وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی, اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. اس بندے نے اس کی آگے سے وہ جو رسی ہوتی ہے اس کو پکڑا اور چلتا 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 دوپہر تک جا کے تو قافلے کے ساتھ مل گیا. اب بات صرف یہ اتنی تھی. اس کا افسانہ بنایا عبداللہ بن ابی نے, اور کہ لو جی لو یہ دیکھو جی یہ تو مطلب کہ پورا پورا الزام لگا دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. پورا پورا الزام غلط والا فورنیکیشن کا الزام لگا دیا کہ ہاں یہ پیچھے رہ گئی تھی, رات گزاری ہے, تو پھر یہ تو کوئی ایسے مطلب رات ہو گئی ہوگی نا قافلے کو چلتے چلتے, تو وہ جب واپس آئی تو آ کے سوئی, تو پھر صبح کو اس نے دیکھا اور اس نے پھر انہیں بٹھایا اور لے کے چلا گیا. بات اتنی تھی صرف, جس کا کیا افسانہ بنایا کہ یہ تو جناب سارا کام ہی خراب ہے, یہ تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ہوگا نہیں, یہ الزام لگا دیا عائشہ رضی اللہ. ان بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پہ کیا, یعنی نہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتی وہ عورت جو اتنی پاک باز ہو, وہ کہاں یہ سوچ سکتی تھی کوئی میرے پہ یہ الزام لگا سکتا ہے. بہرحال جب وہ پہنچی مدینہ, واپس جب پہنچی تو انہوں نے فیل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کچھ ذرا مطلب کہ بڑا کوئی ایسا نہیں تھا جیسے وہ پہلے ہوتا تھا ان کا بیہیویئر. تو کہتی ہیں کہ میں بڑی وہ تھی پریشان, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں. میں نے کہا ایسے ہی کبھی کسی آدمیوں کے موڈ بھی ایسے ہوتے ہیں, چلو ان کا بھی ایسے کوئی موڈ ہو گیا, کوئی نہیں. انہوں نے یعنی تو ایک دن وہ اپنے اسی طرح سے واش روم کے لیے وہ جا رہی تھی, ان کے ساتھ ایک صحابی کی ماں تھی, ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی, ان کو لے کے یعنی ساتھ ساتھ جا رہی تھی. مستہ اس کا نام تھا اس بندے کا, اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے دار تھا. اس مستہ کی ماں ساتھ ساتھ جا رہی تھی, تو ان کا پاؤں, مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں اڑا اور گر گئی. جب گری تو کہنے لگی بیڑا غرق ہو مستہ کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں گالی دیتی ہو بیٹے کو, تمہارا پاؤں چادر میں اڑ کے گر گیا ہے تو گر گئی ہو تو کیا بیٹے کو کیوں گالی دے رہی. وہ چپ رہی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کا پاؤں اڑا گر گئی تو کہنے لگی بیڑا غرق ہو تیرا مستہ. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیوں بیٹے کو گالی دیتی ہو ہیں. پھر جب تیسری دفعہ اسی طرح ہوا گری تو انہوں نے کہا تیرا بیڑا ہی غرق ہو مستہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کہ پاگل ہو گئی ہو, اس بیچارے کو کیوں گالیاں دیتی ہو, کیوں گالیاں. تو کہتی ہے کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کیا کیا مشہور ادھر ہوا ہے مدینے میں. انہوں نے کہا نہیں مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے. تو اس نے پھر ساری بات جب بتائی کہ یہ بیچ میں میرا بیٹا بھی شامل ہے اس لیے میں اس کو گالیاں دے رہی ہوں, اور حسان بن ثابت اس کے ساتھ مطلب کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل گئے, مطلب اتنے وہ شاعر رسول کہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف سے یعنی وہ کہنے کے لیے پرمیشن دیتے. تو یہ سارا قصہ جب ہوا اس نے جب بتایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ تو بیچاری روتی وہ ہوتی آئیں گھر اور بیمار ہو گئی, ظاہر ہے بیمار ہو گئی. اور اوپر سے یہ جو بیہیویئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ آتے تھے اور پوچھتے تھے اس خاتون کا کیا حال ہے, مجھ سے بات بھی نہیں کرتے. تو میں تو پھر اس کے اوپر بڑی پریشان ہوگی. میں نے کہا میں اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاتی ہوں, یہ کیا ہوا ہے قصہ, اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا. پھر وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئیں. تو وہاں پیرنٹس کے گھر جب گئیں تو ان کی ماں جو تھی وہ نیچے تھی اور ابو جو تھے ان کے وہ اوپر والی منزل میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو یہ جا کے رونے لگی ماں کے سامنے, ماں یہ کیا ہوا ہے, یہ کس قسم کی بات ہے, یہ کیا سچ بات ہے. اس نے کہا ہاں بیٹی کوئی بات نہیں, اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہوتی, جب اتنی چارمنگ بھی ہو اور لاڈلی بھی ہو میاں کی تو اس کے لیے اس قسم کے کسے لوگ گھاڑی لیتے ہوتے ہیں, کوئی اتنی فکر کی بات نہیں. کہتی ہے میں کہا بیڑا غرق, یہ کوئی فکر, میری ماں نے فکر ہی کوئی نہ کیا. تو میں زور زور سے رونے لگی. تو اوپر سے میرے ابو اتر کے آئے. تو انہوں نے کہا کیا اسے کیا ہوا ہے, اپنی بیوی کو پوچھا اسے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اپنے جو اس کے متعلق قصہ مشہور ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اس کا. تو انہوں نے کہا ہاں ان کو بھی پتہ. پھر تو کہتی ہیں پھر تو میری آنکھیں خشک نہیں ہوتی تھی, میں روتی رہتی تھی. اور وہ جب پھر باپ نے دیکھا کہ یہ تو ادھر آ گئی ہے تو کام اور زیادہ خراب ہو جائے گا نا,
تو انہوں نے کہا تو میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اپنے گھر چلی جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی پھر میں چلی گئی کہ باپ نے کہا کہ نہیں بھی میں یہاں بھی نہیں تیری کوئی جگہ تو جا تو اپنے گھر. وہ چلی گئی. تو کہتی ہیں میں بس روتی رہتی تھی اور میرا برا حال تھا. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ عائشہ بات سنو, دیکھو اگر تو تم سے یہ حرکت ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو. انہوں نے کہا ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ مطلب کہ آپ اور ایک عورت بھی ایک بیٹھی ہوئی تھی تو کہتی ہیں آپ کو کوئی خیال نہیں آیا کہ آپ ایک کسی اور غیر عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے مجھ سے آپ یہ کویسچن کر رہے ہیں اور آپ ممبر پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, اور بریرہ جو میری سلیو گرل ہے اس سے آپ میری تفتیشیں کر رہے ہیں, اپنی دوسری وائف سے آپ میری تفتیشیں کر رہے ہیں. یعنی جب انہیں یہ سارا پتا تو وہ بیچاری مطلب کہ انہوں نے کہا کہ پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتی کہ اگر تو ان کے نا پیرنٹس بھی آ گئے شام کے ٹائم پہ نا, ان کے پیرنٹس بھی دونوں آ گئے وہیں پہ کہ پتہ نہیں اب آج کیا ہوتا ہے. تو وہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو جب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ماں سے کہا ماں ان کو جواب دو, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس قسم کی یہ بات کر رہے ہیں. تو ماں نے کہا میں کیا کہوں, مجھے کیا پتا. انہوں نے بات سے کہا کہ ابو جی آپ جواب دیں. انہوں نے کہا میں کیا, مجھے کیا پتا بیٹی. یعنی یہ دیکھیں انتہا آنیسٹی کی کہ اپنی اتنی پاک باز بیٹی کے لیے بھی وہ یہ گواہی نہیں دے رہے کہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں. پیرنٹس. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو میں اقرار کروں. تو بات سنیں, جتنی دیر مہینہ پورا ہو گیا تھا اس بات کو, تو کہتی ہیں جتنی دیر ہو گئی ہے اور آپ اس قصے کو سن رہے ہیں تو یہ قصہ آپ کے دل دماغ میں بیٹھ گیا ہوا ہے, آپ نے اس کو مان لیا ہوا ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا تو آپ یقین نہیں کریں گے, اور اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں میرے سے سرزد ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کیا ہے تو آپ کہیں گے ہاں ہاں بالکل, کیونکہ آپ کے دلوں میں پہلے یہ بات راسخ ہو گئی ہوئی ہے کہ اسی طرح کی حرکت ہوئی ہوگی. تو اس لیے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. میں کہتی ہے میں یاد کرنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کے باپ کا کیا نام تھا, تو مجھے کہہ رہی ہیں غم کی وجہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا. تو پھر میں نے یہ کہا, میں نے کہا جو یوسف علیہ السلام نے کہا, یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا نا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون, تو میں یہی کہہ سکتی ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ انہوں نے جب کہا تو وہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے ہوئے ہیں, اور ان کے جیسے وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو جو کنڈیشن ہوتی تھی نا وہ ان کے اوپر تاری تھی. تو یہ چپ کر کے تینوں بیٹھ گئے, ماں باپ بھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, یہ سب کہہ کے. تو اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات ظاہر کر دی ہے. یہ آیات اتار کے جو آگے اتر رہی ہیں اس وقت یہ وہی اتری تھی. ٹھیک ہے, اس لیے اس کی بیک گراؤنڈ بتانے کی ضرورت تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے, کس طرح سے یہ ہوا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا تو ان کے پیرنٹس نے کہا عائشہ اٹھو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کیوں میں شکریہ ادا کروں ان کا, میں تو اپنے صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے بچایا ہے اس بات سے, اور جس کا میں نے نام دیا ہے, جس کا میں نے کہا کہ میں صرف اسی سے مدد مانگتی ہوں, وہی اس کو صاف کرے گا چیز کو. واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ ہی اس کے اوپر میرا مددگار ہوگا. یہ جو جھوٹ سارا گھڑا ہوا ہے نا سب نے, اس کے اوپر اللہ ہی میرا مددگار ہوگا. تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی, میں کیوں ان کا شکریہ ادا کروں گی, یہ تو مان کے بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا. دس واز اے نیچرل بہیویئر آف اے وائف, جس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں اور پھر میاں بھی جو ہے وہ اس کے اندر انٹینگل ہو جائے اور ساتھ وہ پوچھتا پھرے ساری دنیا سے. 1 مہینہ یہ سچویشن رہی تھی, 1 مہینہ وہ بیچاری عورت کیسے رو رو کے ہلکان ہوئی ہوگی. اور لیکن سبق اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں بڑے زبردست دیے ہیں. اب ہم اس کو پڑھنے کی کرتے ہیں کوشش تھوڑی بہت, اور پھر نیکسٹ سیشن میں باقی بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ سے. اب ہم پڑھتے ہیں یہ آیات پھر اس وقت نازل ہوئی تھی. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, یقیناً
تمہارے درمیان میں سے ایک بڑا سا گروہ جو تھا، اس وقت ایک گروہ، بڑا نہیں، ایک گروہ جو ہے وہ ایک جھوٹ کو گھڑ کے لے کے آیا، افک، ایک جھوٹ کو گھڑ کے لے کے آیا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، مہینہ پورا بھگتتے رہے ہو لیکن اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، کیونکہ اس کے اندر سے میں نے بہت سے ریزلٹس ڈیرائیو کرنے ہیں اور میں نے بہت سے احکامات کو پکا کرنا ہے، مضبوطی دینی ہے، اس لیے اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، ٹھیک ہے، تم سب کے لیے، یعنی لکما نہیں کہا اللہ نے، یعنی تم دونوں عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہا، کہا کہ تم سب کے لیے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے اس کام کے اندر ان میں سے بڑا بوجھ اٹھایا، گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا، وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو ان میں سے ایک سب سے بڑا اس کے اندر سے اپنے لیے اٹھا کے لایا بوجھ، ان کے اندر سے آدمیوں کی نہیں، یہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے گناہ کا، جو گناہ اس نے کمایا اس کے اوپر وہ اس کا عذاب آئے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، اور وہ جس نے کہ سب سے بڑا بوجھ اٹھایا ان میں سے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہوگا۔ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، تو بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، تو ذرا یہ تو مجھے بتاؤ کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو کیوں مومن آدمیوں اور مومن عورتوں نے اپنی دلوں کے اندر کوئی بھلائی کا گمان کیوں نہیں کیا؟ کیوں یہ سب مان کے بیٹھ گئی اتنی بری بات؟ کیوں نہیں انہوں نے اچھا گمان کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، اور وہ کہہ دیتے کہ نہیں ہرگز نہیں، یہ بالکل پکی بہتان تراشی ہے، یہ نہیں ہم مانتے، ہم نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ جب میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی نا اس کے ریزلٹس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کیا کروانا چاہتا ہے، اتنی بڑی ہستیوں کو اتنی بڑی مشکل میں ڈالا ایک مہینے کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ بھئی وہ مطلب کہ میں کیا کروں، یہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے تو پتہ نہیں ہو ہی گئی ہے نا، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو جب میں اس کے ریزلٹس آپ کو بتاؤں گی نا کہ کیا کیا اللہ نے اس میں سے ڈیرائیو کرنا تھا، اس لیے اسے اتنا بڑا ہونے دیا۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ کیوں نہیں لائے وہ؟ جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ 4 گواہوں کی آیت آ چکی ہوگی، اس کا مطلب ہے نا، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو پھر اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اگر تمہارے اوپر، تم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اس دنیا اور آخرت کے مطلب کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری یہ آوری نہ کر رہی ہوتی، نہ وہ کر رہا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو چیز تم نے پھیلائی تھی نا اس کے لیے تمہارے لیے بہت بڑا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا۔ اس تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور کیوں جب تم جو ہے ایک دوسرے سے روایت کرتے رہتے، مطلب روایت کر رہے تھے کہ ایک نے بولا تو دوسرے نے کہا میں نے تو سنا ہے اس طرح، تیسرے نے کہا میں تو اس فلانے سے ایسی بات سنی ہے، تیسرے نے یعنی کہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیا اس کو۔ تو کیوں تم نے یہ ایسا کیا؟ کیوں تم یہ ایک سے دوسرے کو کی بات وہ کرتے اپنی زبانوں کی، یعنی کہ چٹخارا، اللہ معاف کرے تو میں لفظ بولی ہوں، لیکن یہ زبانیں جو ہیں یہ تم کیوں اس کو ایک دوسرے کے اوپر پھیلاتے جا رہے تھے؟ وَتَقُولُونَ، اور تم اپنی منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں
علم کا مطلب ہوتا ہے پکا پتا، پکی بات، جس کا تمہیں علم نہیں تھا کیوں تم اپنے زبانوں سے منہوں سے بول رہے تھے وہ بات اور اسے آگے پھیلاتے جا رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اسے بڑی ہلکی بات سمجھ رہے تھے کہ چلو جی چھوٹی سی بات ہے، منہ سے ایک نے بولی، دوسرے نے بولی، تیسری نے اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیا. یو ور تھنکنگ اٹس یہ کوئی لائٹ سی سچویشن ہے، یہ کوئی ہلکی سی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کسی کے اوپر اس طرح الزام لگا دینا، اس کے اوپر سے پھر 4 گواہ نہ لانا، اور یہ اللہ کے نزدیک. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور کیوں نہیں جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہیں تم نے یہ کہہ دیا کہ ایسی بات ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ لفظ منہ سے نکالنے ہمیں زیب نہیں دیتے، ان نتکلم کہ ہم یہ اس قسم کی بات اپنے منہ سے نکالیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ بڑائی بیان کرتے اور کہتے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہتان عظیم ہے. ٹھیک ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں نصیحت یہ کرتا ہے کہ کبھی اس طرح کی حرکت آئندہ مت کرنا. اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کی مانتے ہو تو پھر تمہیں اس قسم کی حرکت آئندہ کبھی نہیں کرنی چاہیے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اوپر آیات کو واضح کر کر کے، بیان کر کر کے تمہیں بتاتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ کا علم اس کی آخری حد کو پہنچا ہوا ہے، اور اس کی حکمت جو ہے وہ اس واقعے کو ہونے دینے کے یعنی کہ وقوع پذیر ہونے دینا، یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کی مرضی نہ ہو اور یہ سارا کچھ ہو جائے، ایسے نہیں، اس کی مرضی سے یہ سارا اس نے وقوع پذیر ہونے دیا اس کام کو، اس بات کو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یقین کر لو کہ جو لوگ فحش باتوں کی اشاعت میں، ان کو پھیلانے میں، ان کو پبلسائز کرنے میں، ان کی نیوز بنانے میں، جو لوگ چاہے وہ مومن بھی ہوں، جو وہ پسند کرتے ہیں نا ان چیزوں کو، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے. کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ فحش باتوں کی کو پبلسائز کیا جائے، فحش باتوں کو پھیلایا جائے، جو یہ پسند کرتے ہیں نا بات، ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں عذاب علیم ہے اور رسوائی ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پہ اللہ تعالیٰ کا، دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ڈیوز سے زیادہ دینے والا نہ ہوتا اور تم پہ رحم کرنے والا نہ ہوتا تو پھر تمہارا یعنی کہ بہت برا حال ہوتا. یہ جی 20th آیت تک ہم پہنچے ہیں. تو یہاں تک واقعہ افک اس کو کہتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پیش آیا. شروع میں نے جس کی تفصیل آپ کو بتائی، جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے 20th آیت تک کیا ہے. اور پھر اب اس کے اندر سے جو ریزلٹس ڈیرائیو ہوئے وہ میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کروں گی، بیکاز وہ ظاہر سی بات ہے پھر تو یہ بہت ہی گھنٹے کا پورا یہ ایک لیکچر ہو جائے گا نا، تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے ذرا سننا کئی لوگوں کے لیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب آپ کلیکٹیو کوئی عبادت کریں، یعنی کہ جو کانگریگیشنل پریئرز ہوتی تھیں یا جو فرض نماز ہوتی تھی، جس کو کہ امام آگے پڑھا رہا ہوتا تھا اور پیچھے لوگ اس کے کھڑے ہو کے اس کو فالو کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لمبی آیتیں مت، لمبی صورتیں مت پڑھا کرو، چھوٹی صورتیں پڑھا کرو. اپنی جا کے گھر میں نفل نماز پڑھنی جتنی مرضی لمبی صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، چاہے سورہ نساء پڑھو، چاہے جڑی مرضی پڑھو، بٹ جب آگے کھڑے ہو تو اس لیے ہمیں یہ صحیح ہے بات سوچنی چاہیے کہ ہم جب بہت سارے لوگ ہمارے ویورز ہوں یا وہ سن رہے ہوں، آڈینس ہوں، تو یہ رکھنا چاہیے خیال کہ وہ بور نہ ہو جائیں یا وہ ان میں سے کئیوں کو کوئی کام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ تمہارے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بوڑھے ہوتے ہیں, کوئی تھک رہے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی اپنا ضروری کام ہوتا ہے, یعنی دنیاوی ضروری کام کو بھی انہوں نے پریفرنس دی ہوئی ہے اس لمبے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ یہیں تک کرتے ہیں ہم. نیکسٹ پھر انشاءاللہ لیکچر کے اندر اس کی ساری وہ جو اس کے ریزلٹس ڈیرائیو کیے ہیں وہ پھر ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.